بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ بعض دفعہ سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے واعظین ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج عرش الہی کی طرف عروج فرما رہے تھے تو حضور سید عالم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی طوا میں نعلین اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس فرمان الہی کے پیش نظر اپنے نعلین مبارک اتارنے چاہے، یعنی جب حضور معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہ واعظین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب حضور نعلین اتارنے لگے تو آواز آئی، یا محمد، اے محمد، اپنے نعلین نہ اتارو، نعلین سمیت ہی آؤ تاکہ آپ کے نعلین کی برکت سے عرش اعظم کو فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو بعض واعظین، اسی طرح بعض جو شاعر ہیں، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو بالکلیہ طور پر، یعنی انہوں نے واضح طور پر اس روایت کو سراسر من گھڑت اور بے اصل قرار دیا ہے۔ یعنی محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی روایت کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا ہو کہ آپ جو ہیں وہ نعلین مبارک نہ اتاریں، آپ ایسے ہی چلے آئیں تاکہ نعلین کی وجہ سے عرش اعظم کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے، تو یہ الفاظ کسی بھی روایت کے اندر، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر بالکل موجود نہیں ہے۔ بالخصوص علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس قصے کا تذکرہ اکثر نعت گو شعراء نے کیا ہے اور اسے اپنی تالیفات میں درج کیا ہے، اور ہمارے زمانے کے اکثر واعظین اسے طوالت و اختصار کے ساتھ اپنی مجالس وعظ میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ اکثر جو ہیں وہ شعراء اس کو بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت موجود نہیں۔ آپ آگے لکھتے ہیں کہ جب کہ شیخ احمد المقری اور اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب فتح المتعال فی مدح النعال میں، اور علامہ رضی الدین قزوینی نے، اور اسی طرح محمد بن عبد الباقی زرقانی نے شرح الزرقانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ قصہ مکمل طور پر موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھڑنے والے کو برباد کرے۔ یعنی محدثین نے اتنے سخت الفاظ بولے ہوئے ہیں کہ محدثین نے لکھا، ایک تو یہ واقعہ جو ہے بالکل موضوع ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو گھڑنے والے کو برباد کرے، یعنی اتنے سخت الفاظ بولے ہیں، اور یہاں لوگ اس کو اس شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت یہ بھی انہوں نے آگے چل کر بیان کی کہ معراج شریف کی کثیر روایات میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت پاپوش پہنے ہوئے تھے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ روایت گھڑی ہے کہ آپ نعلین سمیت عرش پر چڑھے، خدا اس کو غارت کرے۔ یعنی محدثین نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ خدا اس کو غارت کرے، اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اس نے شدید بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اور مؤدبین کے سردار اور عارفین کے پیشوا کے بارے میں ایسی جسارت کی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنا، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بے ادبی کا پہلو ہے۔ یعنی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ الآثار کے اندر یہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے متعلق حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب معراج عرش الہی پر نعلین مبارک سمیت تشریف لے جانا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ احکام شریعت میں موجود ہے صفحہ نمبر 166 پر۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ محض جھوٹ اور موضوع ہے، یعنی سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا انکار کیا کہ یہ محض جھوٹی روایت ہے، محض موضوع روایت ہے۔ اور اسی طرح شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ سے بھی اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا، جو کہ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 پر موجود ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے جھوٹ اور موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں یہ روایت مذکور نہیں،
اور جو صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ نعلین پاک پہنے عرش پر گئے، ان سے پوچھئے کہ کہاں لکھا ہے، یعنی انہوں نے واضح طور پر اس کا انکار کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس کا انکار کیا ہے، علامہ شارح بخاری نے اس کا انکار کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین جیسا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمٰن نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس کو واعظین جو ہیں، قصہ گو لوگ جو ہیں، وہ اس قدر اچھال کر بیان کرتے ہیں عوام سے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے، لہٰذا جو شب معراج کے موضوع پر صحیح روایات ہیں ہمیں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور جن روایات کی بالکل کوئی سند موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی سند تو دور کے بعد محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی سند کوئی ضعیف مل جاتی، بندہ کہتا ہے چلے بھائی ضعیف روایت موجود ہے، اس کی سند میں اگرچہ ضعف پایا جاتا ہے لیکن روایت تو ہے، لیکن اس کو تو محدثین نے واضح طور پر من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، لہٰذا اس روایت کو بیان کرنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کی روایات وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔